وہ میٹنگ روم سے میٹنگ ختم ہونے کے بعد بھی نہ نکلا تو اندلیب نے آفس کا رخ کیا اور اسے کھڑکی کے پاس گم سم کھڑا دیکھ کر نہ سمجھی سے پوچھا، کیا ہو ریان؟ اس کی آواز پر ریان بے سختہ پلٹا اور بولا، کچھ نہیں، بس اپنی غلطی اور گناہ ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ اس کے چہرے پر سوچوں کا ایک جال بنا ہوا تھا اور اس کی آواز میں دنیا جہان کی تھکن تھی۔ لیکن کیوں؟ کون سے گناہ؟ وہ اس کی بات پر الجھ کر بولی تھی۔ ریان پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پلٹا اور پھر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے وفا سے محبت کی، عشق کیا تو وہ چھوڑ گئی، پھر مجھے کمل اچھی لگنے لگی، جیون ساتھی کے طور پر اسے قبول ہی کیا تھا کہ وہ بھی چلی گئی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی اور اندلیب کو آج اس پر واقعی ترس آیا تھا۔ کیا تمہیں اس کی یاد ستا رہی ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اندلیب نے اس سے پوچھا تو ریان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر ہلایا اور کہا، سچ کہوں تو جب سے گئی ہے میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا۔ یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ پتہ ہے اندلیب، وہ بہت معصوم لڑکی ہے، خدا نہ کرے مگر وہ غلط ہاتھوں میں چڑھ گئی تو۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور یہی سوچ کر اس نے جھرجھری لی تھی۔ ویسے ریان، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تمہیں کمل کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر۔ اس کے فکر مند چہرے کو دیکھتے وہ مسکرا کر بولی تھی، اندلیب، وہ میری بیوی ہے اور کوئی بھی شریف مرد اپنی بیوی کے لیے پریشان ہوتا ہی ہے۔ اگر وہ وفا کو ایک لمحے سوچتا ہوں تو آدھا لمحہ اسے بھی ضرور سوچتا ہوں۔ وہ میری زندگی کا ایک خاموش کردار تھا مگر تھا بہت امپورٹنٹ۔ غلطی یہ ہوئی کہ اس کی اہمیت اس کے چھن جانے کے بعد معلوم ہوئی۔ اس کے چہرے پر دکھ بھرے تاثرات تھے۔ آج اس نے اعتراف کر ہی لیا تھا مگر اب سب بیکار تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، لیلا سے منگنی کا کوئی خاص مقصد ہے تو تمہارا؟ وہ جاتے جاتے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس اس لیے کی تاکہ تھوڑے سے وقت کے لیے درد سر سے جان چھوٹ جائے، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ اور کیا لیلا کو یہی لگتا ہے کہ تم کمل کو آزاد کر چکے ہو؟ اس کے پوچھنے پر ریان نے دکھ سے سر ہلایا۔ اچھا اندلیب، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ہاں یہ فائل دیکھ لینا۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر ریان نے کچھ سوچتے ہوئے وہ فائل سائڈ پر رکھ کر سیل فون اٹھایا اور کمل کا واٹس ایپ نمبر نکالا۔ اس کا نمبر آج بھی دشمن جاں کے نام سے اس نے سیو کیا ہوا تھا۔ لاسٹ سین اسی دن کا تھا۔ کمل کا فون ریان کے پاس ہی تھا۔ اس نے اس کی ڈی پی پر کلک کیا اور کہا، یار واپس آ جاؤ نا پلیز۔ اس کی کانچ جیسی آنکھیں کسی اور کی یاد بھی دلا رہی تھی اسے۔ نیا نیا ہی تو بچھڑا ہے، سو ہے سر پہ سوار، کبھی تو بھول ہی جاؤں گا حادثہ کر کے۔ میں نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں گھٹ گھٹ کر جینے والوں میں سے نہیں۔ اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو میں پرواہ نہیں کرتا، اور اگر میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتا۔ میں سرد راتوں میں ساری رات بیٹھ کر چائے اور سگریٹ پی کر غم کو بھلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں چھوٹی چھوٹی سی آہٹ پر میرا دل کبھی زور سے نہیں دھڑکا۔ پھولوں کی نزاکت اور خوشبو مجھے توڑ نہیں سکتی۔ گہرے کالے بادلوں کی آمد کے بعد موسلادھار بارش میں کسی کی یاد میں آنسو بہانا میرے لیے ایک بچگانہ عمل ہے۔ مجھے کبھی کسی کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے اس کی ایک جھلک ہی نظر آ جائے۔ اس کے جانے کے بعد شاید ہی مجھے اس کی یاد آئے، لیکن اب تو کوئی چارہ ہی نہیں بنتا۔ کئی سال بیت گئے بس یہی انتظار کرتے کہ بس ایک لمحے کے لیے ہی صحیح وہ ملے تو اسے کہوں کہ میں نے سب جھوٹ کہا تھا۔ ہبا نے رمیز کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رمیز کبھی انکار نہیں کرے گا۔ وہ اسے یہ بتا کر دکھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی محبت بھی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ وہ اسے یہی تاثر دینا چاہتی تھی کہ وہ بہن کی خاطر مان جائے۔ شہزادی ڈیانا کا کہنا تھا کہ گورے کالے ہم جنس پرست اور یہودی سبھی مجھ سے پیار کرتے تھے سوائے اس شخص کے جس سے مجھے محبت تھی۔
ہبا سامنے دیکھتے ہوئے لبوں پر اداسی مسکان سجائے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک مدھم ہو گئی تھی، مگر ان میں موجود نمی بہت چمک رہی تھی۔ ماما ایک دن میں نے جب یہ پڑھا تو بڑی ہنسی کہ محبت تو کچھ نہیں ہوتی، کسی نے جھوٹ لکھا ہوگا، اس شہزادی کو محبت کی کمی کہاں ہوگی، مگر آج احساس ہوا کہ اس شہزادی نے سچ ہی کہا تھا۔ ہمیں محبت اکثر وہاں سے ملتی ہے جہاں سے چاہ نہیں ہوتی، اور وہاں سے ایک بوند بھی نہیں ملتی جہاں ہماری تڑپ ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ماما؟ آنسو اس کے گالوں پر لڑکنے لگے تھے، اس کے موتی بے مول ہو رہے تھے، پھر وہ بے ساختہ ہنسی اور بے دردی سے اپنے گال رگڑے تھے۔ اس کی ماما نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ ماما، بھائی کے لیے وشما اچھی لڑکی ہے۔ اس کی بات پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ میری ماں ہے، مجھے سمجھیں گی۔ اگر حزیمہ کو اس گھر کی اور بھائی کی دلہن بنانے کا سوچا تو آپ سے کیا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کل ہی وشما کے گھر جا کر بھائی کے لیے رشتہ مانگ لیں۔ آپ ہبا نے مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھی تھی اور شاہینہ بیگم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ دن بدن انہیں مزید الجھاتی جا رہی تھی۔ ہبا، آر یو اوکے بیٹا؟ انہوں نے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تو وہ پلٹ کر مسکرائی اور کہا، یس مام، آئی ایم اوکے۔ وہ مسکرائی تھی مگر اس کی آنکھوں نے اس کے ساتھ نہیں دیا تھا، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے دل کا غبار آنسوؤں کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ کاش ہبا، کاش کہ میرے بس میں ہوتا تو تمہیں محبت دلا دیتی۔ کاش کہ محبت کسی دکان سے ملتی تو میں سب آسائشیں، ساری دولت بیچ کر تمہیں محبت دلا دیتی۔ مجھے معاف کر دینا بچے۔ شاہینہ بیگم نے آنسو کو پہنچتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہادی ایسی سوچ کے مالک ہو سکتے ہیں۔ کیوں وہ دن بدن بدل رہے ہیں؟ کیا وفا کی دوری سب کو ابنارمل بنا دے گی؟ میں جانتی ہوں کہ ہادی وفا کو بہت چاہتے تھے، جان تھی ان کی، مگر اس کی جدائی آپ کو رفتہ رفتہ توڑ رہی ہے۔ وفا، کاش تم اتنی اچھی نہ ہوتی۔ ہم سب تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں وفا، ہم سب تمہیں بھول جانے کی اداکاری کرتے ہیں، مگر کوئی بھول نہیں پایا یار۔ آپی، بھائی، ماما، ہادی، سب کو تمہاری خاطر روتے دیکھا ہے۔ پلیز لوٹ آؤ تم، مجھے ڈر لگ رہا ہے وفا، پلیز لوٹ آؤ اور آ کر ہادی کو سمجھاؤ نا۔ وہ وفا کی تصویر سینے سے لگائے روئی جا رہی تھی۔ وہ اس کی دوست، اس کی کرائم پارٹنر تھی۔ وہ دونوں ہر جگہ اکٹھے پائی جاتی تھی۔ وفا اور ریان کی شادی کا فنکشن کمبائن تھا، دونوں نے خوب مستیاں کی تھی اور حزیمہ نے دونوں کو خوب تنگ کیا تھا۔ وفا اور اس کی ڈھیروں تصویریں تھی اس کے پاس، اور حزیمہ ساری پکچرز کو بے قراری سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز وفا، صرف ایک بار بولو نا، میں ترس گئی ہوں تمہاری آواز کو ایک لمحے کے لیے سننے کے لیے۔ تم بھول گئی؟ تم نہ بولو تو تم بندریا لگتی ہو، ریان کی بندریا۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ کتنی پرانی یادیں اس کے دل میں آ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے تصویر کو سمیٹا کہ اگر کوئی اس وقت کمرے میں آ جاتا تو یقیناً اس نے بھی تصویر کو دیکھ کر رونا تھا۔ ہادی جب گھر آیا تو اس کا موڈ کافی بہتر تھا۔ حزیمہ نے بھی اپنا موڈ اچھا رکھنے کی حتی الامکان نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی، ورنہ ہادی کے الفاظ نے تو اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بنا بات کے اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اور اگر کوئی بات ہو گئی تو اس نے ڈر کر انکار میں سر ہلایا۔ پہلے جو انا اندر کنڈلی مار کر بیٹھی تھی کہ ہادی جب تک سوری نہیں کرے گا بات نہیں کرے گی، اس کی انا ایک لمحے میں دم دما کر بھاگ اٹھی تھی۔ وہ اٹھی اور چائے بنائی اور دل میں ارادہ کیا کہ میں ہمارے رشتے کو انا کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ یہ رشتہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ چائے کپس میں ڈالتے اس نے ایک گہری سانس لی۔ ناراضی تو ابھی بھی باقی تھی، مگر وہ اسے کھونا بھی تو نہیں چاہتی تھی۔ اس کی جذباتی اور غصیلی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے کمرے میں گئی تو کمرے سے باہر آتی ہادی کی آواز نے اسے وہیں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ رمیز عرفان کے متعلق مجھے ایک تفصیل چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، خاص کر لڑکیاں کون جاتی ہیں اس سے ملنے کے لیے؟ ہادی کسی اپنے ملازم کو حکم دے رہا تھا اور حزیمہ کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ رمیز کے متعلق تفصیلات جان کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں حزیمہ اس سے واقعی انوالو تو نہیں۔ اس کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔
وہ اپنی بیوی پر اتنا بھی اعتبار نہیں کرتا تھا کہ اس پر نہ صحیح اس کے کہے الفاظ پر ہی یقین کر لے۔ وہ اپنے من بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ واپس پلٹی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ شخص اس پر اتنا سارا بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر اوندے منہ گرتے ہوئے بے اختیار رو پڑی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے خود کو سینت کر رکھا تھا، مگر آج وہ پھر بھی مشکوک بن گئی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ہادی۔ اپنے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتے اس نے جیسے فیصلہ کیا تھا۔ برے نہیں تھے لیکن ہمیشہ ہر کسی نے برا سمجھا۔ برے نہیں تھے لیکن ہمیشہ ہر کسی نے برا سمجھا۔ ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنا فساد ہوتے۔ مینا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ تم سارم بھائی سے کہو نا کہ مجھے اجازت دے دیں۔ اس نے کچن میں مصروف مینا کو دیکھ کر کہا اور منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے ان کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مینا نے پلٹ کر اسے گھورا تھا تو وہ بولی، یار میں ساری زندگی آپ دونوں پر بوجھ تو نہیں بن سکتی تھی نا، اور میں نے اپنے پیروں پر کھڑا بھی ہونا ہے۔ کنول نے بھی تھوڑا منہ بناتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ ان دونوں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے ریان کی رقم لوٹانی تھی۔ میرے خیال سے تم ابھی بھی اپنے پیروں پر ہی کھڑی ہو۔ مینا نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مینا میری بات سنو نا یار، کنول نے غصے سے کہا تو وہ بولی، دیکھو یار سارم کہتے ہیں کہ تم پہلے ماسٹرز کر لو پھر جاب کر لینا، اور ویسے بھی تم نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا ہے، اس سے بھی اچھی خاصی رقم تمہیں آ جائے گی، اور رہی بات ساری زندگی یہاں رہنے کی تو تم کچھ عرصے بعد ہی ریان کے پاس چلی جاؤ گی۔ مینا نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ فوراً بولی، نہیں، میں ان کے پاس اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی تو مینا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ ریان کے ذکر پر ایسے ہی نظریں چرا کر بھاگ جاتی تھی۔ میں ریان کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر میں گئی تو سب غصہ کریں گے، ریان تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ مجھے اب دھتکارے جانے سے ڈر نہیں لگتا بلکہ دوبارہ کمزور پڑنے سے خوف آتا ہے۔ ایک بار خود کو مضبوط کرنا ہے، پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کنول اپنے روم میں آ کر سوچنے لگی۔ اس نے سیل فون اٹھایا جو کچھ دن پہلے ہی لیا تھا، فیس بک اوپن کی۔ سرچ لسٹ میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی انسان تھا۔ اس نے ریان زیدی کی آئی ڈی پر کلک کیا۔ ریان نے اپنی چند پکچرز شیئر کی تھی جو غالباً اس کا آفس تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اگلی پکچر میں اس کا نیچرل پوز تھا جہاں وہ اداس سی مسکان لبوں پر سجائے چائے کا کپ اٹھا رہا تھا، اور اس سے اگلی تصویر میں وہ ریلنگ پر کھڑا تھا۔ کنول نے مسکرا کر ان پکچر کو سیو کیا اور سوچا کہ کیا میں ساری زندگی ریان کے بنا گزار لوں گی؟ ہاں، رہنا تو پڑے گا نا۔ اب تو وہ لیلا کے ہو چکے ہوں گے۔ خوش نصیب تو ہم تینوں میں وفا ہے۔ وفا کے بارے میں تو حزیمہ سے پوچھنا ہی بھول گئی کہ وہ ہے کہاں۔ وہ الجھنوں کا شکار ہو رہی تھی یہ سب سوچ کر۔ بھائی، آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے میں نے، اور بہت جلد آپ کی منگنی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ ہبا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو رمیز نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اچھا، کون ہے وہ خوش نصیب؟ رمیز نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور حزیمہ ہی ہوگی۔ بھائی، وہ ماما کی دوست کی بیٹی ہے، وشما، بہت پیاری ہے، آپ کے ساتھ کتنا سوٹ کرے گی وہ۔ ہبا نے مسکرا کر کہتے ہوئے موبائل پر نظریں جما لی تھی تاکہ بھائی کی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے خواب نہ دیکھ سکے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خواب اگر دیکھنے والا رمیز تھا تو اسے شرمندہ تعبیر کی امید دلانے والی وہ خود تھی۔ اپنا دکھ وہ سنبھال سکتی تھی مگر بھائی کا دکھ۔ رمیز کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ Are you sure ہبا؟ اس کی لبوں پر بے یقینی والی مسکراہٹ تھی۔ امید ٹوٹنے کے بعد جو مسکان لبوں پر تھی وہ ہبا کو رلائے دے رہی تھی۔ مگر یہی تو دستور زندگی ہے کہ کسی کو کھونا پڑتا ہے اور کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ ہبا نے خود کو سنبھالا اور بولی، ہاں بھائی، I'm sure وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے نا بھائی، بھابھی کے معاملے میں ہبا کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ وہ ہلکا سا ہنس کر بولی،
ایک ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی اس کی آواز میں. وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی مگر رستے سے ہٹا سکتی تھی. محبت اس معاملے میں تھوڑی خود غرض ہوتی ہے کہ محبوب بے شک نہ ملے مگر وہ کسی اور کو چاہے، یہ قابل قبول نہیں. رمیز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بیہیو کرے اب ہبا کے ساتھ. اسے لگا تھا کہ ہبا کو معلوم ہے اس کے دل میں چھپے جذبات کے بارے میں. بھائی آپ کو تصویر دکھاؤں؟ بلکہ میں ایسا کرتی ہوں آپ کو واٹس ایپ کرتی ہوں، آپ خود دیکھ لیں اور بتائیے گا کہ کیسی لگی وشما آپ کو. ہبا نے مسکرا کر کھنکتی آواز میں کہا اور اٹھ کر اس کے پاس بیٹھی. بھائی آئی لو یو سو مچ. وشما کو میں نے بہت سوچ سمجھ کر چنا ہے. وشما ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہاں کر دیں گے. اس کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ پیار سے بولی تھی اور رمیز نے نہ چاہ کر بھی سر ہلایا تھا. ہبا مسکرا کر وہاں سے چلی گئی اور اسے ایک پکچر واٹس ایپ کی. رمیز نے بے دلی سے واٹس ایپ آن کیا اور پکچر دیکھنے لگا. بلا شبہ وہ لڑکی پیاری تھی مگر جس سے دل لگا تھا وہ تو حسین تر تھی. اسے دیکھ کر تو وہ ہر غم ہر پریشانی بھول جایا کرتا تھا. رمیز کو اس پل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے مگر اتنا تو اسے پتا تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکتا. موبائل صفحے پر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی. دنیا ایک دم سے پھیکی اور ویران سی لگ رہی تھی. بی ریلیکس رمیز، ہر انسان کو محبت تو نہیں ملتی اور محبت پانے کا نام تھوڑی ہے. ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی. اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا. ایک ہی تو خواب دیکھا تھا آج تک اس نے مگر وہ بھی ٹوٹ کر بکھر گیا. مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی، ہو سکتا ہے کہ اسی میں کوئی بہتری ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم دونوں کو ساری دنیا چھوڑ کر ان دونوں سے ہی محبت کیوں ہوئی اور ایسی موز اور محبت کے جذبات بھی بے قابو ہیں. ہبا کی آنکھیں جلنے لگی تھی. اس کے آنکھوں میں سجے خوابوں کو جب بھی آگ لگتی تھی تو وہ یوں ہی جلا کرتی تھی. راکھ سے اٹھنے والا دھواں آنکھوں کو جھلسا رہا تھا. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ہبا نے بے دردی سے ان کو رگڑا اور ماما کے پاس چلی گئی تاکہ رمیز کی دلہن کے متعلق جان سکے. ریلنگ سے لاؤنج صاف نظر آ رہا تھا. رمیز کے چہرے پر موجود درد واضح دکھائی دے رہا تھا اس کو. بھائی اگر مجھے چوائس ملتی نا کہ میں اپنی محبت کو پاؤں یا بھائی کو محبت دلاؤں تو میرا یقین کرے کہ میں آپ کو محبت دلاتی مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتی. وہ پہلے ہی کسی اور کی ہے. ان کی جوڑی مکمل ہے اور ہم اس میں اضافی کردار ہیں. اپنے غم پر مجھے صبر آ گیا تھا مگر آپ کا درد مجھے رلائے گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مرد محبت صرف ایک بار کرتا ہے. عورت تو گھر بسا لیتی ہے، اسے کچھ عرصے بعد اولاد پیاری ہو جاتی ہے مگر مرد وہ وہی کھڑا رہتا ہے. ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو کنٹرول کیا. نم آنکھوں کو ہتھیلی کی پوچھ سے صاف کیا. وہ چاہتی تو حزیمہ اور ہادی کو الگ کر سکتی تھی مگر یہ اس کے ضبط سے بہت بڑھ کر بات تھی. وہ جو ذرا سی چیز نہ ملنے پر ہنگامہ کر دیتی تھی آج جب محبت نہ ملی تو خاموش ہو گئی تھی. خاموشی کی وجہ کیا تھی اسے نہیں معلوم تھا مگر سچ تھا کہ خاموشی اس کے دل کو چبھ رہی تھی، کسی تیر کی طرح لگ رہی تھی. کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب سارم کافی کا مگ اٹھائے ادھر ہی آ گیا. اسے مینا نے اس کی نوکری کرنے کی ضد کے بارے میں بتا دیا تھا. سارم کو دیکھ کر وہ چونکی اور بولی کچھ نہیں. بے دلی سے کندھے اچکا کر وہ لان میں لگی چیئرز میں سے ایک بار بیٹھ کی. سارم اس کے مقابل بیٹھا اور کہا کیا تمہیں یہاں کوئی کمی ہے؟ کمل میری سگی بہن نہ صحیح مگر سگی بہنوں کی طرح عزیز ہو تم اور میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے ماسٹرز کر لو، پھر جاب کرنے سے میں بھی نہیں روکوں گا. ابھی تم چھوٹی ہو اور ایک ذمہ داری ہو مجھ پر اور میں جانتا ہوں کہ یہ زمانہ بہت خراب ہے. کافی کا سپ لے کر وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا. اسے معلوم تھا کہ معصومیت کے لبادے میں کتنے خونخوار درندے چھپے ہوتے ہیں. کمی کی بات نہیں ہے سارے بھائی مگر مجھے کسی کا قرض چکانا ہے. اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے اداسی سے بولی تو سارم چونک اٹھا. کس کا قرض اور کتنا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا تو کمل کے چہرے کے تاثرات ایک دم اداسی میں بدلے تھے. پھر وہ بولی ایک دوست کا قرض ہے 8 لاکھ روپے. سارم کو وہ پوری حقیقت بتانا نہیں چاہتی تھی. اوکے تم ایسا کرو کہ یہ پیسے تم مجھ سے لے لو، میں تمہارا بھائی ہونا اور یہی سمجھنا کہ جہیز کی جگہ تم نے یہ لے لیا. وہ سنجیدگی سے بولا مگر کنول نے انکار میں سر ہلایا. سارم جانتا تھا کہ وہ ایک خوددار لڑکی تھی.
یہ بات وہ کبھی نہیں مانے گی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم اپنا گھر مجھے دے دو، ویسے اس کی قیمت تو 50-60 لاکھ کم از کم ہوگی، مگر تم کچھ وقت کے لیے مجھے دے دو، کیونکہ تمہاری ضرورت اتنی ہے، بعد میں تم مجھے پیسے دے دینا اور گھر واپس لے لینا۔ سارم نے مسکرا کر اس کے مسئلے کا حل کیا، جس پر چند ثانیے وہ غور سے اسے دیکھتی، پھر مسکرائی تھی، مگر پھر ایک دم اس کا چہرہ بجھا تھا۔ لیکن میرے پاس تو ابھی گھر کے کاغذات بھی نہیں۔ اداسی سے اس کی آواز میں ایک دم بجھی سی لگ رہی تھی۔ اوہو، ان کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تم پر یقین ہے نا، یہی تو فائدہ ہے کہ میں آج ہی تمہارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دوں گا اور تم قرض ادا کر دینا بعد میں۔ سارم نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی اور اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ شکر ہے کہ اب ریان سر یہ تانا مجھے نہیں دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے مجھ پر پیسے خرچ کیے۔ وہ خود کو اب کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اس کے دل کے کسی کونے میں درد ہوا تھا۔ ہادی اسے کالج ڈراپ کرنے گیا تھا، مگر دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ ہادی کو ایک دم کسی ضروری کام سے کراچی جانا پڑ گیا تھا۔ وہ لوگ لیکچر لے کر اب کینٹین کا رخ کر رہی تھی جب رامس نے گانا شروع کر دیا۔ بلا شبہ رامس کی آواز بہت اچھی تھی، ان دونوں کے دل کو لگی تھی۔ رامس بس کر دو، کوے جیسی آواز ہے تمہاری، ہبا نے دانت پیسوں سے گھور کر کہا تو رامس کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ گستاخ لڑکی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی سچ بولنے کی؟ اس گستاخی کی سزا تمہیں بہت بڑی ملے گی۔ رامس نے اسے دھمکی دی۔ یار بس کر دو، ہر وقت تو بکواس مت کیا کرو، ہبا نے اسے گھور کر کہا۔ وہ کسی لمحے کو بھی سنجیدہ نہیں ہوتا تھا۔ تم کیوں ہر وقت کڑوے بادام منہ میں ڈالے رکھتی ہو؟ ہر وقت ہنسنا چاہیے، کیا پتا کہ کب شادی ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر پھر ہنس دیا۔ وہ لوگ کینٹین میں پہنچ گئے تھے اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ کیا ہو تمہیں؟ کیوں اتنی دکھی آتما بنی ہو تم؟ ہبا نے حزیمہ کو چپ دیکھ کر پوچھا تو اس نے بے دلی سے انکار میں سر ہلایا۔ بتا دو حزیمہ، دوستوں کو بتانے سے مسئلے اکثر سلجھ جاتے ہیں۔ رامس نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو اس نے ایک نظر ان کو دیکھا اور بولی، یار ہادی ناراض ہے مجھ سے۔ ہیں؟ لیکن کیوں؟ ہبا نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ بولی، بس ویسے ہی یار۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ رامس پوچھنے لگا۔ جب ہبا نے انکار میں سر ہلا کر اسے چپ رہنے کو کہا تو رامس سمجھ کر سر ہلانے لگا تھا۔ اچھا تم پریشان تو مت ہو، اتنی کیوٹ سی بیوی ہو، آخر وہ کتنی دیر تک ناراض رہیں گے؟ راضی ہو جائیں گے تم سے، ہبا نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ ہائے یہ دیکھو، یہ منحوس ماری آ رہی ہے ہماری طرف، رامس نے پلر کے پاس کھڑی صبا کو دیکھ کر کڑواہٹ سے کہا۔ بدتمیز! وہ دونوں اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ ریان ہادی کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ بے شک ایک دن کے لیے آیا تھا، مگر ایک دن بھی بہت اچھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ کیا ہو ریان؟ ہادی نے اسے دیکھا جو اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ یار کنول نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروائے ہیں، آفس سے لیا قرض ہی نہیں بلکہ 2 لاکھ ایکسٹرا بھی، اور ایک خط مجھ تک پہنچا ہے۔ ریان نے گہری سانس لے کر وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ کچھ پتا چلا اس کا کہ وہ کہاں ہے؟ ہادی نے وہ خط پکڑتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، نہیں ہادی، پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ میں تو ایک ظالم ہوں۔ ہم خود کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، مگر کسی نہ کسی کی کہانی میں ہم بہت برے ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ انتہائی غم سے کہتے وہ لیپ ٹاپ پر جھک کر کچھ کام کرنے لگا اور ہادی کو لگا کہ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریشان مت ہو ریان، حالات ہی ایسے تھے، ہادی نے اس کو تسلی دی۔ نہیں یار، حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے مجھے لگتے تھے۔ شاید من چاہے انسان کے چھن جانے کے بعد مجھے جینے کا ڈھنگ نہیں رہا تھا۔ میں نے تو شاید کسی اور سے بھی جینے کی خواہش چھین لی تھی۔ کیوں اپنے درد میں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا؟ کیوں ہمیشہ پچھتانا اور ہجر ہی میرے ہاتھ میں آتا ہے؟ ریان نے یہ سب کہا، اس کے چہرے پر ایک درد تھا۔ ریلیکس یار، پریشان مت ہو۔ ہادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر وہ خط پڑھنے لگا تھا جس میں لکھا تھا، السلام علیکم سر،
شادی مبارک ہو آپ کو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے جانے سے بہت خوش ہوں گے، مگر آئی ایم سوری کہ آپ آنٹی کی وجہ سے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ میں کہا ہوں آپ یہ کبھی نہیں جان سکیں گے۔ یہ 8 لاکھ وہ قرضہ ہے جو آپ نے مجھے دیا، مگر 2 لاکھ ایکسٹرا ہیں، یہ اس لیے کہ زیدی ہاؤس میں جو خرچہ آپ نے مجھ پر کیا تھا۔ میں بہت خوددار تھی، مگر ہر بار مجھے منہ کی کھانی پڑی، مگر اب شکر ہے کہ میں تھوڑی مطمئن ہوں۔ خوش رہیے آپ، اللہ حافظ۔ ہادی نے خط پڑھ کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اللہ جانے یار، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ ایک گہری سانس لے کر ریان نے اپنی آنکھیں مسلی تھی اور ہادی لب کاٹتا ہوا گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پھر 2 ماہ گزر گئے تھے۔ ریان نے ہر جگہ چھان ماری، مگر کنول کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اپنی طویل کوشش کر کے وہ ہار گیا۔ اس نے پولیس کی مدد لی تھی، مگر کنول کو تو جیسے آسمان نگل گیا تھا۔ اسے اب ہر لمحہ اس کی ہی فکر رہتی تھی۔ اس کا ہی نہیں، سب کا یہی حال تھا۔ وفا پر صبر کرنا ان کی مجبوری تھی کہ وہ رب کا فیصلہ تھا۔ صبر آ بھی رہا تھا، مگر کنول؟ ریان اب باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اب وفا کی یاد میں نہیں روتا تھا۔ وہ جب بھی یاد آتی تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا اور درود شریف پڑھنے لگ جاتا، کیونکہ درود پاک تو ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسے سمجھنے میں وقت لگ گیا تھا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب یاد آتا کہ خدا سے کیسے شکوے اس نے کیے تھے تو اسے دکھ ہوتا، مگر پھر خود کو یہ تسلی دے دیتا کہ وہی رب تو ہے جس سے شکوے کرو، اپنے دل کے حالات کھولو، کیونکہ وہ ناراض نہیں ہوتا، ہماری ماضی نہیں یاد دلاتا، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے۔ اسے ریان کا اپنی طرف پلٹنا بہت پسند آیا تھا۔ الارم کی آواز پر ریان نے آنکھیں کھولی تو 3 بج رہے تھے۔ اس سے تہجد پڑھنی تھی، وہ اب تہجد بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ روزانہ وہ ہر نماز کے بعد 4 نوافل پڑھتا، 2 وفا کی بخشش اور 2 کنول کی واپسی کے لیے۔ 2 ماہ گزر گئے اور کنول کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کیسے پتہ کروں؟ کافی کا مگ منہ سے لگائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اب اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے دل میں عجیب سے وہم آ رہے تھے۔ یا اللہ، میں تیری ذات سے نا امید نہیں، مگر مجھے کچھ تو اشارہ دے دے کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ… اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ ہر لمحہ وہ اس کی واپسی کی دعا مانگتا تھا۔ وہ کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے زیادہ اذیت کی حد کا اندازہ تم لوگ نہیں لگا سکتے کہ جس سے محبت کی گئی ہو وہ آپ کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے اور آپ کچھ کر نہ پاؤ۔ میں کیسے نارمل انسان رہتا جبکہ میرے سینے میں ہزاروں خنجر کھبے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات بھی چین نہیں لینے دیتی کہ اس نے بس ایک غلط فہمی کے تحت خودکشی کر لی۔ یہ اذیت بھی الگ ہے کہ جس میں میری جان بستی تھی وہ مجھ سے روٹھ کر دنیا سے منہ موڑ گئی، مجھے معافی کا موقع تک نہیں دیا۔ ایسے گناہ کی سزا دی گئی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری اذیت کی حد یہ ہے کہ میں اسے بر وقت ہاسپٹل لے کر نہیں گیا۔ میں تب معاف دماغ سے یہ نہیں سوچ سکا کہ اسے ہاسپٹل لے جاتا۔ میں پاگلوں کی طرح بس یہی پوچھتا رہا کہ وفا کیوں کیا یہ سب؟ بس یہی کہتا رہا کہ اٹھو وفا۔ مجھے ہوش تو تب آئی جب اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ریان بننا آسان نہیں۔ ریان بننے کے لیے پہلے بے حس ہونا پڑتا ہے۔ یہ تو وہ درد ہیں جو میں نے بیان کیے۔ سوچو وہ کون سے درد ہوں گے جو میں نے چھپائے ہیں۔ اپنے سارے درد جو وہ سینے میں دفن کیے سب کے سامنے ہنس مسکرا رہا تھا۔ آج جب اپنے دل کا ایک حصہ کھولا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، مگر اس کی آواز بھاری اور نم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب اور درد تھا اور اس کی آنکھیں درد کی شدت سے سرخ ہو چکی تھی۔ سارا زیدی نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ خالہ، یہ ردا کو اٹھائی کہ میں کھانا بنا لوں۔ مدت ان کے کمرے میں آئی تو وہ چونک اٹھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کا اڑا رنگ دیکھ کر اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ریان کی اذیتیں یاد آ گئی تھی۔ گہری سانس لے کر انہوں نے ردا کو اٹھایا تھا۔ ہاں، لیکن کنول کا بھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے۔ مدت ان کے پاس بیٹھے اداسی سے بولی تھی۔ ہاں مدت، خدا جانے کہ میرے ریان کی قسمت میں کیا کیا لکھا ہے۔ انہوں نے دکھ سے گہری سانس لی تھی۔ خالہ، ایک بات کہوں؟ خالہ، ریان وفا کو بہت چاہتا تھا، اتنا کہ وہ سب بھول جاتا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ اسے وفا کے سامنے کوئی یاد نہیں رہتا تھا۔ خالہ، ہم سب بہت خوش تھے، مگر ہم میں سے کسی نے نہیں کہا اس سے کہ نماز ہی پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو۔ خالہ، شادی کے بعد میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔
مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ اگر میں بڑا بول کہہ دوں تو میرا رب مجھے معاف کرے، مگر وہ تو وفا کو ہی پوجنے لگا تھا۔ ہر دم صبح شام دن رات خدا کے بجائے استغفر اللہ وہ وفا کا نام لیتا تھا۔ وہ خدا کو بھول رہا تھا اور اللہ پاک کو وہ پھر بھی عزیز تھا۔ اس نے وفا کو اس سے دور کر کے اپنے قریب کرنا چاہا، کیونکہ وفا کو چاہنے سے اسے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وفا کے مرنے کے بعد بھی اسے سمجھنے میں عرصہ لگا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس دن کہا کہ ریان نماز پڑھنا ضرور پڑھنا، تو اس نے پڑھی اور پھر مجھے کہتا کہ مدت آج مجھے عجیب سا سکون ملا ہے۔ اور ہمارا بھی المیہ یہی ہے نا خالہ، کہ ہم خدا کے بجائے اس کی مخلوق میں اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اسے صبر آ گیا ہے خالہ، مگر کچھ چیزوں کا ازالہ شاید اب ممکن نہیں، اور قول بھی ان میں سے ایک ہے۔ مدت نے ان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بہت گہری باتیں کر گئی تھی، سارا زدی کو اس کی باتیں دل پر لگی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو مدت، ہم نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں خود تو 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی، وظائف، قرآن پاک، مگر اس سے کچھ نہیں کہا۔ وہ سوتا رہا تو یہ سوچ کر نہیں اٹھایا کہ دیر سے سویا ہوگا۔ بس اب یہی دعا ہے کہ خدا اسے اپنے قریب کر لے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے مدت سے کہا۔ ایک دکھ، ملال اور کرب ان کے چہرے سے بھی آیا تھا۔